بتا میری بندی تجھے کیا چاہیے، میں وہ سارے پردے بیچ میں سے ہٹا دیتا ہوں. یہ وہ مقدس وہ پیارا مہینہ ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، چند لوگ اس مہینے میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نظر سے ہٹ جاتے ہیں. وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ ایک وہ آدمی ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو ناراضگی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، جو رمضان میں بھی ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتا، جو نفرتوں کو سینے میں پالنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، جو شراب کا عادی ہے، جو والدین کا نافرمان ہے. وہ اس رمضان کے اتنے مقدس مہینے میں کہ جس سے جہنم اگر کوئی کافر رمضان میں مر جاتا ہے وہ بھی رمضان کے آخر تک اس کو عذاب نہیں چھوتا، وہ بھی فائدہ پا رہا ہے. لیکن ایسا مسلمان جو قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے، کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے اور کسی کے لیے کینہ رکھ رہا ہے اور کسی کے لیے بغض رکھ رہا ہے اور شراب کا وہ کوئی عادی ہے، یہ مختلف گناہ ہے جن کا تذکرہ ہے کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک اس کا انفرادی گناہ ہے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ گناہ کر رہا ہے پھر بھی اس کی کوئی ایسی ادا اللہ کو پسند آ گئی وہ پار لگ جائے گا. لیکن مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہو سکتے. کسی کی غیبت کر رہا ہے روزہ میں چھید کر کے، اور کسی سے ناراض ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات تراویح پڑھے، ساری رات قیام اللیل کرے، لیکن کوئی بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، دوست ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے. دوسروں کے لیے بغض اور کینہ سینے میں رکھ کر چل رہا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اس مقدس مہینے میں یہ ایک پیکج ہے اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ کہ ساری زندگی کے گناہ ہیں اور ایک روزے کے بدلے میں اللہ سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ ختم کر رہا ہے. آج اس رمضان کو ہم ایسا گزاریں کہ جیسے 1400 سال پہلے مدینہ میں رمضان تھا. مدینہ کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ مدینہ میں رمضان ایسا ہوتا تھا جیسے مولانا صاحب نے جو استقبال رمضان کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مدینے کا رمضان یہ ہوتا تھا کہ مدینے میں کہیں بھی کسی بھی قیمت پر کوئی گھر بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی پریشان حال نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ دن کو خود روزہ رکھ کے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے پاس کھجوریں بھی میسر نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا تھا. مدینے کا روزہ یہ ہوتا تھا کہ ایثار اور قربانی پہلے ہی تھی لیکن رمضان میں دسترخوان بچ جایا کرتے تھے اور لوگوں کے لیے ہر چیز وافر ہو جایا کرتی تھی اور اپنے پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھلایا جاتا تھا اور ساری رات گھروں کے اندر تلاوت کی آواز ہوتی تھی. ہر گھر سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھی. ہر گھر میں مدینہ میں اندر کوئی داخل ہو جائے تو یوں لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہو. ہر گھر سے قرآن، ہر گھر سے قرآن. یہ رات کیسی تھی کہ ساری رات عورتیں گھروں میں قرآن تلاوت ذکر، مرد مسجدوں میں قیام اللیل. یہ مدینے کی رات تھی کہ ایک سما تھا کہ رمضان آ رہا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے یہاں پر بھی ایسی کیفیات ہوا کرتی تھی. ہمارے بچپن میں رمضان کی تیاری 10 دن پہلے شروع ہو جایا کرتی تھی. لوگوں مسجدیں بھر جایا کرتی تھی اور تلاوت اور ذکر اور خدمت اور جذبے. لیکن آج وہ چیزیں بہت مفقود نظر آ رہی ہیں. ہماری راتیں کیسی ہوں کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کی راتیں تھیں، اور دن کیسے ہوں جیسے انہوں نے روزے کو گزارا اور گزار کے دکھایا اور اللہ کی مدد کو اتار کے دکھایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ بھوکا اور ماں سو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ پیاسا ہو اور ماں دیکھتی رہے اور اس کو سے غم نہ آئے؟ یہ امت اللہ کی، یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کی محبوب ترین امت ہے. وہ ماں سے کروڑا گنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے. وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ بھوکا ہے، میری بندی بھوکی ہے. اسے پیار نہیں آئے گا؟ اسے محبت نہیں آئے گی؟ آئے گی. ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم اس محبت کو لینے والے نہیں ہیں. رات تیرے کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک قرآن کو ہاتھ میں لگایا ہو؟ رمضان میں 3 پارے پڑھے جائیں، نہیں 1 پارا پڑھا جائے. اور یقین جانے یہ وہ چیزیں ہیں
جو ہمیں اللہ کے قریب کریں گی. میں معذرت کے ساتھ ہمارے مولانا صاحب اور آپ سے پھر رمضان میں نہیں ہوں گا، ناران میں ہوں گا. میں 5-7 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا ایک مختصر سی بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی 10 منٹ باقی ہے، لیکن پھر بھی معذرت کے ساتھ کہ ایسی رات ہو کہ وہ راتیں جن راتوں پر فرشتوں کو رشک آتا تھا اور فرشتے زمین پر اتر کر ہاتھوں کو چومتے تھے، ماتھوں کو چومتے تھے اور قرآن پڑھنے والے کے منہ میں اپنا منہ ڈال دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ کے اترتا ہے، اور وہ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کا منہ آپ کے منہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ آپ کے ہونٹوں سے قرآن کی خوشبو لے رہا ہوتا ہے. جب آپ کی تلاوت ختم ہوتی ہے یہ واپس جاتا ہے پہلے آسمان پر. 70,000 فرشتے اس فرشتے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سے قرآن کی خوشبو لے کے آ رہا ہوتا ہے. یوں قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کو سنایا جاتا تھا. اور رمضان میں تو ایسی کیفیات ہوں کہ اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جاتے تھے. ایسے ہی مدینے میں ایک شخص نے کہا میں آج اللہ کو اپنا قرآن سناتا ہوں، تو وہ کھڑے ہو گئے. رات کو بچے کو سلا دیا، گھوڑے کو استقبال میں باندھ دیا، اللہ اکبر، تلاوت شروع ہوئی. تو جب یہ آواز محبت میں اونچی پڑتے گھوڑا ہنہناتا، بچے کے جاگ جانے کا خطرہ ہوتا، پھر اپنی آواز کو پست کر لیتے، پھر محبت میں آواز بلند ہو جاتی، پھر آواز پست ہو جاتی، پھر بلند ہو جاتی کہ بچہ نہ جاگ جائے. اسی کیفیت میں ان کی ساری رات گزری. صبح تہجد کی اذان مسجد نبوی سے ہوئی. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اوپر کیا دیکھتے ہیں کہ نور کا آلہ ہے جو ان کے سر سے لے کے آسمان تک جا رہا ہے اور چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. یہ گھبرا گئے، انہوں نے دعا ختم کی، سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھی یا کوئی کسی کے ساتھ واقعہ ہوا، تو یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں نے کیا منظر دیکھا کہ میں تہجد تک نماز پڑھتا رہا، قرآن اللہ کو سناتا رہا، جب مجھے جوش آتا تو میں آواز کو بلند کر دیتا ہوں، گھوڑا ہنہناتا، بچے کے جاگ جانے کا خطرہ ہوتا، پھر آواز کو پست کر لیتا. اسی کیفیت میں میری ساری رات گزری. جب تہجد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں کیا دیکھتا ہوں یا رسول اللہ، ایک نور ہے جو میرے سر سے لے کے آسمان تک جا رہا ہے، اور میں گھبرا گیا. میں نے دعا کو بند کر دی اور میں سیدھا مسجد کو آ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہنے لگے، اے میرے دوست، وہ جو تو نور دیکھ رہا تھا وہ فرشتے تھے جو آسمان سے اتر رہے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے. تو آواز کو بلند کرتا وہ نیچے آ جاتے، آواز کو تو پست کرتا وہ واپس چلے جاتے. قسم ہے تیرے رب کی اے میرے دوست، اگر تو مسلسل اونچی آواز میں آج قرآن پڑھتا تو مدینے کا بچہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھتا. یوں یہ گھروں کی کیفیت تھی. یہ ایک گھر کی بات ہے، ہر گھر میں قرآن، ہر گھر میں قرآن، ہر گھر میں قرآن، ہر گھر میں ذکر، تلاوت، تسبیحات. اور دن کیسا تھا؟ کسی کی غیبت نہیں، کسی کو برا بلا نہیں، کسی کو گالم گلوچ نہیں. روزہ صرف پیٹ اور منہ کو سی لینے کا نام نہیں ہے، روزہ ہر چیز کا روزہ ہے. کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. اگر یہ صرف بھوک کا روزہ ہے تو کچھ نہیں ملے گا. معذرت کے ساتھ ہمارا روزہ ہر چیز کو، پورے بدن کا روزہ ہو، اور روزہ حلال سے ہو، حلال سے افطاری ہو، حلال سے کھایا جائے، پڑوس کا خیال کیا جائے. اور میں جہاں تک میری آواز جاری ہوگی، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، یقین جانے آپ سب سے پہلے اٹھتے ہیں سحری میں، اور آپ نے مردوں کے لیے بنانا ہوتا ہے اور سب کے لیے کچھ بنانا ہوتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی عورت جو سحری بنانے کے لیے سب سے پہلے اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے معاف کرتا ہے. ابھی وہ سحری بنانے کے لیے، افطاری بنانے کے لیے اس نے چیزیں نہیں اٹھائیں، قدم اٹھایا ہے، اللہ اس قدم اٹھانے پہ اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا. یہ تو حال ہے کہ میرا اللہ لوٹ سیل کی طرح میلہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ معافی ہی معافی، معافی ہی معافی، معافی ہی معافی. آؤ میرے دوستو، اس رمضان کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ 1400 سال پہلے مدینہ جیسا ایک روزہ تو ایسا رکھ لیں، ایک رات تو ایسی گزار لیں، ایک دن تو ایسا گزرے کہ جس طرح میرے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور اہل بیت نے روزہ رکھا، اور صحابہ نے روزہ رکھا.
کہ ہم اس روزے میں اللہ کو راضی کر کے دکھائیں، اللہ کی مدد کو اتار کے دکھائیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ ہمیں عطا نہ کرے؟ ہم کس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، کس کے لیے پیاسے رہے، کس کے لیے نمازیں پڑھ رہے، یہ روزہ کس کے لیے رکھ رہے، یہ راتوں کو تراویح کس کے لیے پڑھ رہے، یہ قرآن کس کے لیے پڑھ رہے، یہ دن میں جو اپنے یہ جو کچھ بھی ہم اپنا کاروبار کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے، اپنے بچوں کو پال رہے کس کے لیے؟ سب کچھ میرے اللہ کے لیے، میرے اللہ کے لیے. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس امت پر تو اللہ کی بخششوں کی اور عنایتوں کی بارشیں ہیں. اب لینے والے بن جائیں. رمضان کا مہینہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. یہ بخشش کا مہینہ ضائع نہ ہو جائے. اس کو ضائع مت ہونے دیں، اس کو محفوظ کریں. ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس کا بڑا قیمتی ہے. اور جتنا ہو سکے، آخری بات کرتا ہوں، جتنا ہو سکے دوسروں کو کسی کو روزہ افطار کروا لے. کسی کو کچھ نہیں ہے، 2 کھجوریں ہی بھیج دے، جو کھجوریں ہی بھیج دے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، 1 کھجور بھیج دے. کہ کل معاشر کے میدان میں اللہ کے ہاں جب بولی اور قیمت لگے گی، ایک آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے، ایک آپ کا ذاتی عمل ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے جو اللہ کا حکم ہے اور پورا کرنا ہے. ایک آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. دیکھو روزہ قبول نہ ہونے کی 4 بڑی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ بھی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ. اور بخشش کی بھی چیزیں لوگوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہیں. لوگوں کے ساتھ درد رکھنا، احساس کرنا، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا. یہاں اللہ بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے. یہاں حساب کتاب ہے، وہاں بغیر حساب کتاب کے ہے. کہ مخلوق پر رحم کرنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی معروم نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کوئی نیکی اس کی نہیں تھی، وزن کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی کوئی نیکی ہو. مالدار تھا. تو ایک فرشتے نے کہا، اے باری تعالیٰ اس کا ایک عمل مجھے نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ قیمتی ہے یا نہیں، باقی اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی. کہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور پھر انہیں سختی میں نہیں ڈالتا تھا. جب دوسروں کے پاس ہوتے تھے وہ واپس کر دیتے تھے. لیتا تھا لیکن تکلیف نہیں دیتا تھا. پیسے دے کر لوگوں کو بار بار اس کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتا تھا، اس کے گریبان نہیں پکڑتا تھا اور آسانی کا معاملہ کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا اس کا یہ عمل اٹھاؤ اور اس کی نیکی میں پڑھنے میں ڈالو. حدیث میں آتا ہے اس کو اس پڑھنے میں ڈالا گیا اور دوسری طرف اس کے سارے گناہ ڈالے گئے. اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کے سارے گناہوں کو کھا گیا. مخلوق، پڑوسی، دوست، احباب اور کا درد یہ رمضان کا مہینہ میں سکھاتا ہے ایثار اور قربانی. آج بھی ایسے سفید پوش دوست موجود ہیں، غریب تو ہے ہی ہیں، جو کل دینے والے تھے. اللہ کی قسم ان کے گھر میں بھی پریشانیاں ہیں. ان کے درد کو سمجھو میرے دوستو. وہ مانگ نہیں سکتے کسی سے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، چوکوں اور چوراہوں پہ آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. سفید پوش لوگ وہ مر جائیں گے پر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہماری انسانیت زندہ ہونی چاہیے اور ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کریں. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دینے والا بنے اور اس سے اپنی بخشش کروائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک شخص حضور نے بھیجا، جاؤ عثمان سے کہو تمہیں قرض دے دے. دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹے گھر ہوتے تھے، ہماری طرح آج کل کے بڑے بڑے کنالوں پہ گھر نہیں ہوتے تھے. تو اندر سے نا آواز آ رہی تھی میاں بیوی کی تکرار کی. کہنے لگے جو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے، اور لڑ کس بات پہ؟ لڑ تو نہیں ہے، آپس میں تکرار ہو رہا ہے اس بات پر کہ دیے کی بتی موٹی کیوں ڈال دی، اس نے زیادہ تیل پی لیا ہے. کتنا تیل پیا ہوگا؟ وہ غنی ہے اور مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ہیں، کیوں ڈالی یہ بتی؟ دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے. حضرت عثمان باہر آئے، کہنے لگے میں آیا ہوں آپ کے پاس، حضور نے بھیجا ہے، کچھ پیسے چاہیے.
تو اندر گئے، ایک تھیلا اٹھایا اشرفیوں سے بھرا ہوا اور لا کے دے، کہنے لگے میں تو سمجھا کہ آپ اپنی بیوی سے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ دیے کی بتی موٹی کیوں ڈال دی ہے، کہ یہ اس حد تک آپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو دیے کی بتی موٹی ڈلی ہے نا، اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، کسی چیز کا حساب نہیں چھوڑے گا، وہ پوچھے گا، اور جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا حساب میں نے اللہ سے لینا ہے، وہ مجھے اس کا حساب دے گا۔ جو آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہو، لگا دیتے ہو، یقین جانو آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اور معاشر کے میدان میں اس کا صلہ پاتے ہوئے آپ حیران ہو جائیں گے کیا کچھ مل رہا ہے، کیا کچھ مل رہا ہے۔ جو آدمی کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، کل لقمۃ یأکلها الضیف، کھانا کھانے والا کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے گنہگار ہو، چاہے بھکاری ہو، مانگنے والا ہو، چاہے وہ نشہ کرنے والا کیوں نہ ہو، بھوکا ہے، اس کو آپ کھانا کھلا رہے ہو، ہر لقمے پہ اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتب لہ حج و عمرہ۔ آؤ میرے دوستو، اس رمضان کو اتنا خوبصورت بنا دو کہ اوروں کے درد کو اس کے احساس میں ساتھ ساتھ رہو، عبادت سے بھی اللہ کو راضی کرو، اور اپنے روزے سے بھی اللہ کو راضی کرو، خدمت سے بھی اللہ کو راضی کرو، اور مخلوق سے محبت اور پیار رکھو کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اس درد اور غم کے ساتھ اپنا روزہ کھولو، افطاری کے وقت سب کو یاد رکھو، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرو، ان وباؤں سے حفاظت ہوئے، ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت ہو، اور ہم سب کے سب ایک قوم بن جائیں، ایک ملت بن جائیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔